نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، آج 21ویں پارے کے تفسیری نکات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ 21ویں پارے میں سورہ العنکبوت اس کا بقیہ حصہ، سورہ الروم مکمل، سورہ السجدہ مکمل اور سورہ احزاب کی پہلی 27 آیات کی تلاوت پر یہ پارہ جو ہے وہ مشتمل ہے، اور ان کے تفسیری نکات آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ 21ویں پارے کے پہلے رکوع کی پہلی آیت کے اندر فرمایا گیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجیے اور نماز کو قائم کیجیے۔ یہ دو ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، لیکن یہ بالواسطہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کی جائے اور نماز کی پابندی کی جائے، اور یہ دو بہت ہی مبارک عبادتیں ہیں۔ قرآن کی تلاوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کے اندر قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول ہے کہ اس کو اللہ سے مانگنے کی فرصت نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر مانگے عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری چیز نماز ہے۔ نماز کو قائم کرنا یہ بحیثیت مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہماری نماز ہماری اصلاح کا ذریعہ نہیں بن رہی اور ہمیں ان برے کاموں سے نہیں روک رہی، تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ ود آور پریئر۔ ہمیں اپنی نماز پہ غور و فکر جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ نماز صرف جو ہے وہ رکوع سجدہ کی حرکات کا نام نہیں ہے، بلکہ مکمل یکسوئی توجہ، اللہ کی طرف رجوع، اور اصل چیز قبولیت ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہوں لیکن وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو رہی ہو، تو لہٰذا ہمیں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ نماز کی جو شروع کرنے سے پہلے کی شرائط ہیں ان کو پورا کیا جائے، جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جسم پاک ہو، اور جو ہے وہ تو، اور اسی طرح جو ہے نماز شروع کرنے کے بعد پھر جو نماز کے آداب ہیں ان کو انسان جو ہے وہ پورا کرے۔ تو انشاءاللہ جب ان آداب کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات کو اور ثمرات کو بھی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے فرمایا گیا لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، جب بھی اہل کتاب سے کوئی مباحثہ ہو، ڈائیلاگ ہو، تو اچھے طریقے سے کرو، اور یہ ٹاکرا نہ ہو، کوئی جا کے اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی کیفیت نہ ہو، بلکہ اچھے طریقے سے بحث کرو۔ ڈسکشن جو ہے پازیٹیولی ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے بارے میں ہدایات بھی دی کہ جو بنی اسرائیلی روایات ہیں، وہ روایات جو پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر آئیں، تو کیا ہم ان کی تصدیق کریں یا تکذیب؟ اس کے بارے میں 3 طرح کی جو ہے وہ آراء ہیں۔ گویا کہ 3 طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ایک وہ روایت کہ جن کی تصدیق قرآن سے ہوتی ہے، پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر کوئی حکم آیا یا پچھلے آسمانی کتابوں کے جو ہے علماء نے جو چیزیں لکھیں بنی اسرائیلی روایات کے طور پر، تو ان میں سے اگر وہ چیز قرآن اس کی تائید کرتا ہے تو ہم بھی اس کی تائید کریں گے۔ اگر ان چیزوں کی قرآن تکذیب کرتا ہے تو ہم بھی تکذیب کریں گے، اور اگر ان چیزوں کی نہ قرآن تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب تو ہم بھی خاموش رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز جو ہے وہ فرمائی کہ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الیکم، کہ ان کو بتاؤ جب ایسی بحث ہو کہ ہم اللہ نے جو چیز بھی اتاری ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو چیز جو ہے اللہ نے ہماری طرف اتاری اس پر بھی، اور جو تمہاری طرف اتاری ہم اس پر بھی ایمان جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کو ایک معجزہ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، یہ رحمت بھی ہے اور ایک نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت کی اہمیت ہے کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، کہ بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، بس میری ہی جو ہے وہ عبادت کرو۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون،
کہ ہر زیرو نے موت کو چکھنا ہے. یہ ایک دنیا کی حقیقت کو بتایا گیا کہ جو بھی زندہ چیز ہے بالآخر اس نے مرنا ہے، اور یہی حقیقت کہ ہم نے بھی مرنا ہے بالآخر، اور اللہ کے ہاں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی جو ہے وہ کھیتی ہے. ہمیں جو کچھ بھی یہاں ہم بوئیں گے کل ہم کو اس کا جزا یا سزا یا اس کا پھل یا اس کا نقصان ہمیں جو ہے وہ اٹھانا ہوگا، اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں ملے گا. جو بھی چیز جو بھی ہم عمل کریں گے اس کا جزا اور سزا کے دن ان کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان و زمین کو بنایا، کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. اور جو ہے وہ اگر تم پوچھو کہ کون آسمان سے پانی اتارتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہے. تو یہ یعنی اللہ کی وحدانیت پر یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں. دن رات کا آنا، آسمان و زمین کی تخلیق، کائنات کی تخلیق، آسمان سے پانی کا آنا، بلندی سے پانی کا آنا، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، ہر چیز کے اندر ایک نشانی ہے کہ ضرور اس کا خالق ہے. قل الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بنائی ہیں. اس کے بعد دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیل تماشا نہیں بنایا، یہ جو ہے عارضی گھر ہے. اور ہمیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ کا گھر ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ جو ہے وہ دکھائیں گے. تو اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، اپنی صلاحیتیں دینا، اور پھر اجتہاد کرنا. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ آدمی جو اجتہاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جو ہے وہ راستے جو ہے وہ دکھاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجتہد دین میں اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ غلطی بھی کر جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے، اور اگر اس کی بات صحیح نکلے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہیں. اس کے بعد سورہ روم ہے جو ہے وہ مکی دور کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس کے اندر دو پیشن گوئیوں کا ذکر ہے. ایک اور یہ دونوں جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو ہے وہ دلیل بھی ہیں. ہوا یہ تھا کہ جو ہے اہل روم اس وقت کی دو بڑی قوتیں تھیں جن کو آپ سپر پاورز کہہ سکتے ہیں، اس دور کی تھیں. ایک روم کی سلطنت جو اہل کتاب عیسائیوں کے تحت جو ہے وہ تھی، اور ایک ایران کی سلطنت جو مجوسی جو ہے اور آتش پرستوں کے جو ہے وہ ماتحت جو تھی. مسلمانوں کی ہمدردیاں قدرتی طور پر اہل کتاب کے ساتھ تھیں، اور رومی جو سلطنت تھی اس کے ساتھ تھی. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو جو ہے عیسائی بادشاہ جو ہے نجاشی نے اچھا استقبال کیا تھا، ویلکم کیا تھا. تو اس وقت جب اہل روم کو شکست ہوئی تو اس وقت مشرکین مکہ وہ بہت جو ہے طبلیں بجانے لگ گئے، بغلیں بجانے لگ گئے. اور امیہ بن حلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جس طرح آج جو ہے وہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں اور ایران والوں نے روم والوں کو شکست دی ہے، ایک دن ہوگا کہ ہم بھی تمہیں اسی طرح جو ہے وہ مٹا دیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اور ان کی جو ہے وہ شرط لگی. قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو شرط یہ لگی کہ اگر یہ بات درست نکلی قرآن کی تو امیہ بن خلف جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 اونٹ دیں گے، اور اگر یہ بات درست نہ نکلی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن حلف کو 10 اونٹ دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بضع سے مراد یعنی یہ 3 سے 9 مراد ہوتے ہیں. تو آپ یہ جو ہے دورانیہ بڑھا دو کہ 9 سال میں دوبارہ ان کو رومی دوبارہ غالب آئیں گے. تو اور پھر یہ ہے کہ یہ جو انعام کی رقم ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے، اس کی جو شرط ہے، اس کو 10 سے بڑھا کر 100 اونٹ کر دو. تو ایسا ہی ہوا. امیہ بن خلف کو جب ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ بات ہے کہ ہم شرط لگاتے ہیں لیکن یہ جو غلبے کی مدت ہے
رومیوں کے دوبارہ غلبہ آنے کی یہ 9 سال ہے، اور ہم 9 سال ہوگی، اور 9 سال کے اندر دوبارہ غلبہ ہوگا، اور یہ کہ یہ اونٹ کی جو شرط ہے یہ 10 کے بجائے 100 اونٹ ہم آپ کو دیں گے اگر یہ درست نہ ہوئی۔ تو وہ اور خوش ہو گیا، اور پھر جو ہے قدرتی طور پر اللہ یہ پیشن گوئی جو ہے ظاہر ہے کہ پوری ہوئی، اور پھر اس وقت جو ہے امیہ بن خلف بدر کی لڑائی میں مارا جا چکا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹوں سے، امیہ بن حلف کے بیٹوں سے یہ 100 اونٹ لیے، لیکن چونکہ دوسری طرف جوئے کی حرمت بھی آ چکی تھی، یہ جو ہے اس طرح لاٹری اور اس طرح کی چیزیں، جوا اور یہ ساری چیزیں حرام ہو چکی تھیں، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ اونٹ خود استعمال نہیں کی، بلکہ ان کو صدقہ کے طور پر جو ہے وہ دے دیا۔ تو یہ ساری جو ہے وہ کیفیات ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی جو ہے وہ پوری ہوئی، اور اس طرح جو ہے، اور وہ جو ایک تصور تھا کہ جب رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے، تو یہ ایک تصور اس وقت پیدا کر دیا گیا کہ مسلمان بھی جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے، لیکن دوسری طرف جو ہے رومی وہ بھی دوبارہ غالب آ گئے، اور مسلمانوں کو بھی بدر کے اندر جو ہے وہ غلبہ جو ہے وہ حاصل ہوا۔ تو یہ ایک لحاظ سے سملیرٹیز تھیں جن کو قرآن نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع سے اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، اللہ رب العالمین نے تخلیق کی ابتدا کی اور وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ جس طرح پہلی دفعہ انسان کو بنایا، دوبارہ بھی انسان کو جو ہے وہ اٹھائے گا، دوبارہ زندگی جو ہے وہ عطا کرے گا۔ اور فرمایا گیا کہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم صبح کرو، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم شام کرو۔ تو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ عموماً مسنون اذکار ہمیں ملتے ہیں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، تو ہمیں اپنے ڈیلی لائف کے اندر ان اذکار کو اختیار جو ہے وہ کرنا چاہیے، ان کی جو ہے وہ برکات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی میں سے بنایا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو تمہارے جوڑے بنائے جس سے تم ایک دوسرے کے ذریعے سکون حاصل کرتے ہو، تمہارے درمیان محبت اور رحمت جو ہے وہ ڈال دی۔ اسی طرح اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو بنایا، اور اسی طرح وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے مختلف رنگ بنائے اور مختلف زبانیں بنائیں۔ تو یہ جو کلر جو ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور یہ جو ہماری زبانیں مختلف ہیں، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ساری زبانوں کا خالق اللہ ہے، اور سارے رنگوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس بنیاد پر کوئی فخر نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ سارے قبیلے اور یہ جو ہے یہ تعارف کے لیے ہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، بجلی آتی ہے اور یہ اس کے اندر خوف بھی ہے جو ہے وہ، اور اس کے اندر امید بھی ہے کہ بارش آئے گی، اور اس کے نتیجے کے اندر اور پھر ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں نقصان جو ہے وہ نہ پہنچا دے۔ اس لیے کہ لائٹننگ، یہ جو بجلی ہوتی ہے آسمانی بجلی، اس کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے یہ سورج سے 5 گنا زیادہ ہے، اور اس کے اندر اتنی زیادہ ہیٹ ہوتی ہے کہ بالکل ہر چیز کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ صرف ایک نشانی دکھاتے ہیں، اگرچہ عملاً زمین پر بہت کم یہ آتی ہے اور جو ہے وہ نقصان کم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ زمین کے اندر نیچے آنے والی ہر چیز کو جو ہے وہ جلا سکے۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی عذاب جو ہے وہ نہیں مبتلا فرمائیں گے، اور اللہ سے ہمیشہ عافیت جو ہے وہ مانگی جائے، اور اللہ سے رحمت جو بارش، لیکن بعض دفعہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ رحمت بھی بن سکتی ہے اور زحمت بھی بن سکتی ہے۔ بارش کو رحمت کہا گیا، لیکن بعض دفعہ یہ سیلاب کی صورت کے اندر زحمت بن جاتی ہے۔ کوئی آدمی پانی میں غرق ہو گیا تو گویا کہ اس کے لیے زحمت بن گئی۔ تو ہمیشہ ہر چیز جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے عافیت جو ہے وہ مانگی جائے۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر جو ہے وہ انسان کی ایک نفسیاتی مسئلے کا تذکرہ ہے کہ جب اسے اچھی چیزیں ملتی ہیں، اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، شکر ادا کرتا ہے، اور جب جو چیز اللہ تعالیٰ اس سے لے لیتے ہیں، ناشکری جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعس عبد الدینار و درہم اور دینار کا بندہ تباہ و برباد ہو گیا، اور اچھی چادروں کا غلام کہ ان اعطا رضی و ان لم یعط لم یرضا، اللہ اسے دیں تو راضی رہتا ہے اور اللہ اسے نہ دیں تو ناراض ہو جاتا ہے۔
یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ پیسوں کا غلام ہے، یہ درہم اور دینار کا بندہ ہے، غلام ہے، کہ جب اسے یہ چیز ملتی ہے نعمتیں خوش ہوتا ہے، جب نعمتیں نہیں ملتی تو شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہے۔ ایک بندے مومن کا کام یہ ہے کہ جب کوئی چیز اللہ اسے دے شکر کرے، اور جو چیز نہ دیں اس کو صبر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ برداشت کرے۔ ان دونوں حالتوں کے اندر اس کے لیے جو ہے وہ اجر ہے۔ فرمایا کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا اور گروہ بن گئے، تو جو ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور خوش ہے۔ تو یہ چیز کہ ہمیں دین کو تفرقہ بازی، اختلاف، انتشار، اس سے جو ہے وہ بچانا چاہیے۔ فرقہ بندی، گروہ بندی، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قبل وفی ھذا، اللہ نے تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اس سے پہلے بھی امتوں کے اندر بھی اور اس امت کے اندر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آئیڈینٹی دی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی قرآن و سنت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی مراد قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو اور تفرقے اور اختلاف کے اندر جو ہے وہ نہ پڑو۔ اور اس کے بعد اگلی آیات کے اندر کچھ حقوق کی ادائیگی کا حکم ہے۔ فآت ذی القربیٰ حق، قربا کو دو، قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ اب کیا حق ہے؟ ان کو مال کی ضرورت ہے، مال دو، ان کو کوئی رہنمائی کی ضرورت ہے وہ دو، ہمدردی کی ضرورت ہے ان کو ہمدردی اختیار کرو، ان کو کس چیز کی بھی ضرورت ہے تو ان کی مدد کرنا جو ہے یہ ہمارا اخلاقی دینی جو ہے وہ فریضہ ہے۔ ہر آدمی اگر اپنے ارد گرد لوگوں پر نظر رکھے اور اپنے جاننے والے لوگوں کا خیال کرے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے، دنیا میں کوئی پریشان نہ ہو۔ تو جب ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے تو پھر جو ہے وہ معاشرے کے اندر یہ چیز کہ ناچاکی آتی ہے، معاشرہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر جو ہے وہ برکت ہو اور اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ تو قرابت داروں کو کا حق دو، والمسکین، مساکین کو ان کا حق دو، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مسکین کا حق ہے کیا ہے؟ ان کے مالوں کے اندر مسکین کا حق ہے، محروم کا حق ہے۔ تو اگر انسان کے پاس افورڈ کر سکتا ہے تو اور کہ وہ غرباء کی مدد کرے، مساکین کی مدد کرے، ان کی نہیں مدد کرتا تو یہ گویا کہ اللہ کے اس دیے ہوئے مال کا حق نہیں ادا کر رہا، اور یہی مال قیامت والے دن سانپ کی صورت کے اندر اور جو ہے عذاب کی صورت کے اندر اس کے لیے وبال کا ذریعہ ہوگا۔ اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا گیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر، بحر و بر کے اندر فساد پھیل گیا ہے لوگوں کو اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ دنیا کے اندر آج قتل و غارت گری ہے اور اس کی وجہ خود انسان ہے، کہ انسان کی لڑائی جو ہے وہ آپس کے اندر فساد فی الارض، جس کا بنیادی سبب خود انسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امن جو ہے وہ نصیب فرمائے، فساد سے جو ہے وہ بچائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، واللہ میک دس سٹی اے سٹی آف پیس۔ اگرچہ یہ دعا انہوں نے ہزاروں سال پہلے مکہ کے لیے کی تھی، لیکن ہم سب یہ دعا کر سکتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں کہ اللہ ہمارے شہروں کو، ہمارے ملکوں کو امن اور سلامتی والا جو ہے وہ بنا۔ اللہم انشر الاستقرار والسلام فی العالم اجمعین، اے اللہ تو پوری دنیا کے اندر امن اور سلامتی اور استقرار، اسٹیبلٹی اس کو جو ہے وہ عطا فرما، ہمیں عنایت فرما۔ اس لیے کہ جب امن ہوتا ہے تو پھر انسان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے جب امن کی دعا کی تو پہلے شہر میں امن کی دعا کی اور پھر کہا وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھل عطا کرو، نعمتیں عطا کرو، رزق عطا کرو۔ اور امن کے بعد ہی انسان رزق سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ نعمتیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ، کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوائیں بھیجتا ہے جس سے بارش آتی ہے، بادل آتے ہیں، بارش آتی ہے، اور وہ گویا کہ اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے۔ اس کے بعد یعنی مزید بتایا گیا کہ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے جس سے بادل کو وہ پھیلاتے ہیں۔ سمندر کا پانی کھارا ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اللہ نے ایک خاص سسٹم آف ایوپوریشن وہ بنایا ہے کہ وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں، ان سے کلاؤڈز بنتے ہیں اور پھر ہوا ان کو دوسرے میدانی علاقوں کی طرف
جو ہے وہ بھیجتی ہے اور پھر وہ بارش برساتے ہیں، اور ہماری وہ کھارا پانی میٹھا بن کر ایک پروسیس سے گزر کر ہمارے لیے میٹھا بن کر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ پھر کچھ بہت زیادہ بارش اور برف باری پہاڑوں کے اوپر ہوتی ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر، اور وہاں پر گلیشیئرز بنتے ہیں، اور پھر گرمیوں میں سورج کی روشنی جب پڑتی ہے تو وہ گلیشیئر پگھل کر ٹوٹتے ہیں اور پھر دریاؤں کے اندر پانی آتا ہے، اور اس سے بھی ہمیں تو وہ ایک کولڈ سٹوریج بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اور ادھر یہ دوسرا سسٹم آف ایویپوریشن، یہ جو ہے وہ نظام بنایا کہ جس سے ہمیں پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا، اس لیے کہ پانی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زندگی سے، پانی سے ہر زندہ چیز کو جو ہے وہ پیدا کیا، یہی پانی ہمارے لیے زندگی بھی ہے، تو اس کو لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہمارے لیے بنایا، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز نہ ہوتی تو ہم پانی کے بغیر سروائیو نہ کر سکتے۔ آج بھی جب بھی ایسٹروناٹس کسی دوسرے جو ہے وہ سیارے میں، پلینٹ میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ زندگی ہے یا نہیں، تو سب سے پہلی چیز جو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پہ پانی ہے کہ نہیں۔ اگر پانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور اگر پانی ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی امید نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے زمین کے اندر پانی کو پیدا کیا، اور ہماری ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ کس طرح ہمارے لیے جو ہے قابل استعمال بھی بنایا، اور پھر اس کے اندر بہت بڑی جو ہے وہ اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے آخری رکوع کے اندر فرمایا گیا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، کہ اس دن ظالموں کو ان کی معذرتیں، ان کی اپالوجیز کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ اپالوجیز ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ فرام دا رانگ ڈوئرس، کہ جو ظالم ہیں ان سے اپالوجیز ایکسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے کوئی عذر کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، صبر کیجئے، بے شک تمہارے رب کا وعدہ، بے شک اللہ کا وعدہ وہ سچا ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، جس کے اندر قرآن کے مزید دو نام ہدن و رحمہ کی کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کہ حکمت والی کتاب ہے، یہ دس بک فل آف وزڈم، دس سورس آف گائیڈنس اینڈ سورس آف مرسی۔ یہ کتاب حکمت بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے، اور کتاب رحمت بھی ہے۔ اور پھر اہل ایمان کی صفات مزید بیان کی گئی، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ کامیاب بھی ہیں۔ لیکن جو لوگ لہو الحدیث، بری چیز کو، بیہودہ چیز کو، لغو چیز کو خریدتے ہیں، تو جو ہے تو ان کو قیامت والے دن اس کا جو ہے وہ بھگتنا ہوگا۔ تو یہ چیز کہ جو بھی چیز فضول ہے، جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، آج کے دور کے اندر فضول قسم کی گیمز، فضول قسم کے ایپس آ گئے ہیں، خواہ مخواہ ہمارے نوجوان لوگ ان کے اندر اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے یہ لہو الحدیث کے اندر آتی ہیں، فضول کھیل تماشے، تو ان سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ دنیا کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں، اور ان کا آخرت کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں یہ تکبر کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ تو یہ چیز کہ یہ چیز ان کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب دردناک عذاب کی خوشخبری یعنی یہ اچھے معنوں میں نہیں ہے، عذاب کی خوشخبری تو نہیں، لیکن ان کو ایک طعنہ آمیز انداز میں، ایک جو ہے ان کو جھنجھوڑنے والے انداز میں یہ بات بیان کی گئی کہ ان کو وارن کر دو ایک دردناک عذاب کے بارے میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، لیکن جو لوگ ایمان لائیں گے، اچھے اعمال کریں گے، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، ان کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور حکمت والی ذات ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا جو ہے وہ فرما دیا، اور یہ اس کے اندر زمین کے اندر چوپائے جو ہے وہ پھیلا دیے، اللہ نے اپنی مخلوقات جو ہے وہ پیدا کر دی، آسمان سے یعنی بلندی سے پانی جو ہے وہ نازل کیا، پھر اس میں سے جو ہے نباتات اگا دیے، تو یہ سب اللہ کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں، یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ان تمہارے جو غیر اللہ ہیں، جو اللہ کے علاوہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں پیدا کیا، یہ تو اللہ جو ہے، یہ تو بالکل اگر کوئی چیز ان سے کوئی مکھی چھین کر لے جائے وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے، یہ اتنے کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو ان سے مدد لے رہا ہے وہ بھی ویک، اور جن سے مدد لی جا رہی ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ویک۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی تھیں، اور وہ بہت گولڈن پیس آف ایڈوائس ہے جس کو قرآن نے جو ہے وہ نقل کیا ہے۔
لقمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نہیں تھے سوائے چند علماء کے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، مثلاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، باقی تقریباً تمام علماء اس پہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک انسان تھے، ایک ایتھوپین سلیو تھے، اور چپٹی ناک، موٹے ہونٹ، بظاہر ان کے کوئی ویلو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ان کے آقا نے ایک دفعہ انہیں کہا کہ بکری کو ذبح کرو اور ان کا بہترین گوشت مجھے لے کر دو، تو وہ انہوں نے ذبح کیا اور اس کی زبان اور اس کا دل لے کر آ گئے۔ اگلے دن دوبارہ اس آقا نے کہا کہ ان کا جو ماسٹر تھا اس نے کہا کہ دوبارہ بکری کو ذبح کرو اور اس کا جو بدترین گوشت ہے وہ لے کر آؤ، تو دوبارہ انہوں نے ذبح کیا اور اس کا دل اور اس کی زبان لے کر آ گئے۔ تو وہ مالک حیران ہوا کہ کل میں نے کہا تھا کہ اس بکری کا بہترین گوشت لے آؤ تو آپ دل اور زبان لے کر آئے، آج میں نے کہا کہ اس کا بدترین گوشت لے کر آؤ تو تم پھر وہی زبان اور دل لے کر آ گئے۔ تو انہوں نے آگے سے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ جسم میں یہی دو چیزیں ہیں، اگر یہ اچھی ہو جائیں تو یہ جسم کی بہترین چیزیں ہیں، انسان کی زبان اور انسان کا دل، اور اگر یہ خراب ہو جائیں، کرپٹ ہو جائیں، ان کے اندر خرابی آ جائے تو یہ پورے جسم کا بدترین جو ہے وہ حصہ ہے۔ پھر لقمان علیہ السلام کے کو اپنے بیٹے کی نصیحت کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ سلوک کرنا ہے جو ہے، اور اس کے بعد تکبر جو ہے وہ نہیں کرنا، تو یہ نماز کو قائم کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے جو ہے وہ روکنا ہے، اور جو مصیبت آئے اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی جو ہے جامع نصیحتیں ہیں، جو بھی ان پر عمل کرے گا، میں اور آپ کو چاہیے کہ ان پر جو ہے وہ عمل کریں، تو انشاءاللہ دنیا میں آخرت میں یہ ہماری سرخ روئی کے جو ہے وہ ذریعہ ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس اتنے ہیں، کلمات اتنے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے پھر بھی اللہ کے کلمات جو ہیں وہ اور ایٹریبیوٹس جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے۔ سورہ لقمان کے آخری رکوع کے اندر 5 چیزوں کا کہ ان کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر کیا ہے، اور وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کسی انسان کو معلوم نہیں، نفس کو معلوم نہیں کہ کل وہ کیا کرے گا، کیا جو ہے وہ گل کھلائے گا، وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کسی انسان کو، نفس کو نہیں پتہ کہ اس کو موت کہاں پر آئے گی، یہ اللہ کے نالج کے اندر ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم بھی رکھنے والے ہیں اور خبر بھی رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورۃ السجدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے فجر کی نماز کے اندر۔ اس سورت کے اندر قیامت کا سناریو اور نقشہ جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور اس کی تطبیق محدثین نے یہ کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن اس سورت کی، جس کے اندر قیامت کا ذکر ہے، اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور قیامت بھی حدیث کے مطابق جمعے والے دن ہی رونما ہوگی۔ تو یہ ایک کنیکشن ہے کہ جمعے والے دن اس سورت کو پڑھنا، فجر کی نماز میں اس کی تلاوت کرنا، یہ ایک مسنون عمل ہے، اور چونکہ قیامت بھی جمعے والے دن وقوع پذیر ہوگی، اور اس کے اندر قیامت کے بارے میں ہی ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے۔ اس صورت کے اندر توحید کو بیان کیا گیا، رسالت کو بیان کیا گیا، آخرت پر ایمان کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، اچھے لوگوں کا ٹھکانہ بتایا گیا، برے لوگوں کا ٹھکانہ وہ بھی آخرت کے اندر کیا ہوگا وہ بھی بتایا گیا، جو لوگ اللہ کی آیات سے اعراض کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جس کے سامنے میری آیات کو پڑھا جائے، بتایا جائے، ریمائنڈر دیا جائے، اور پھر بھی وہ اعراض کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کے اندر وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورۃ الاحزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع، حزب کا مطلب جماعت، اور یہ اس سے مراد جماعتیں ہیں، جو ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھیں کفار کی اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو غزوہ خندق اس کا جو ہے وہ ذکر ہے، غزوہ بنی قریظہ اس کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور یہ دونوں 5 ہجری کے اندر یہ جو ہے وہ ہوئی تھی۔ پہلے رکوع کے اندر فرمایا گیا کہ ایک انسان کے اندر اللہ نے 2 دل نہیں بنائے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بیک وقت مسلمان بھی ہو اور بیک وقت جو ہے وہ کافر بھی ہو، یا تو وہ مسلمان ہوگا یا وہ غیر مسلم ہوگا۔ تو اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے دل میں، رجل آدمی کے دل میں 2 دل نہیں بنائے،
آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے۔ تو اب کسی نے سوال کیا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ دل تو ایک ہی ہوتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مرد کے اندر بھی ایک ہی دل اور عورت کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ہی دل، تو اللہ نے صرف مرد کے بارے میں کیوں جو ہے وہ فرمایا ہے؟ تو کسی نے خوبصورت جواب دیا کہ عورت کے اندر دو دل ہو سکتے ہیں، مرد کے اندر ایک ہی دل ہوتا ہے، لیکن عورت کے دل کے اندر دو دل ہو سکتے ہیں۔ اور وہ کس طرح کہ جب بچہ اس کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو بچے کے اندر بھی ایک دل ہوتا ہے، تو اب اس کے اندر ایک دل نہیں رہا، اب اس کے اندر دو دل ہو گئے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جاتا کہ ہر عورت کے اندر ایک ہی دل ہوتا ہے، تو جب اس کے اندر بچہ ہوگا تو پھر دو دل ہوں گے، اور یہ چیز پھر درست نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر صرف مرد کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے دل میں، ایک مرد کے دل میں ایک ہی دل جو ہے وہ رکھا ہے۔ لیکن اس سے جو اصل مفہوم ہے وہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی انسان کو اس کے اندر جو ہے وہ ایک دل رکھا ہے، ایمان اس کے اندر آ سکتا ہے، اور جب ایمان آتا ہے تو پھر کفر و شرک نہیں ہونا چاہیے، اور جب کفر و شرک آتا ہے تو پھر ایمان نہیں ہوتا، تو اس کو جو ہے وہ گویا کہ چوائس دیا گیا ایک چیز کو وہ اختیار کرے، لیکن بیک وقت یا تو وہ مومن ہوگا یا وہ کافر ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے اگلے آیات کے اندر فرمایا گیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی اہل ایمان پر سب سے زیادہ حق نبی کا ہے، تو وہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم deserve respect more than anyone else، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور عزت اور مرتبہ حاصل ہے، اور بحیثیت مسلمان بحیثیت مومن ہمیں اپنے اوپر ترجیح دینی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور اس کے اپنے آپ سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ بن جاؤں۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ وازواجہ امہاتہم، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں، they are the mothers of the believers، the wives of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم are the mothers of the believers، وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں، اس وجہ سے ان کو امہات المؤمنین کا ٹائٹل جو ہے وہ ملا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، دن رات میں، اور جو بھی ہم زندگی گزارتے ہیں، اور زندگی کے جس مرحلے کے اندر بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری اخروی نجات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت، آپ کی تابعداری، آپ کی سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔